بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق کے آخر آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو بات دل میں اٹھانتا ہے، اس کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ آج کا سبق انہی خاص باتوں میں شروع ہے کہ دل کی کن باتوں پر مواخذہ ہوگا اور کن باتوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ جو باتیں دل کے اندر آتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ان کو وساوس کہتے ہیں۔ ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جن کا تعلق دل ہی سے ہوتا ہے، قول اور فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے عقائد صحیحہ اور فاسدہ۔ یہ باتیں اگر وسوسہ کے درجہ میں ہیں، یعنی وہ خیالات دل میں جمے نہیں ہیں، صرف دل کے اوپر یہ باتیں آئی ہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ عزم کے درجہ میں پہنچ جائیں گے، یعنی اس پر پختہ ارادہ ہو جائے گا، تو ان پر سزا اور جزا مرتب ہوگی۔ دوسرے وہ خیالات ہوتے ہیں جن کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، جیسے دل میں بیوی کو طلاق دینے کا خیال آیا، یا قسم کھانے کا خیال آیا، یا غلام آزاد کرنے کا، یا مطلقہ بیوی کو نکاح میں واپس لے لینے کا ارادہ ہوا، تو جب تک زبان سے ان باتوں کا اظہار نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ خیالات جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ، ان پر مواخذہ اس وقت ہوگا جب ان افعال کا صدور ہو جائے۔ پس اگر کسی نے دل میں ٹھانا کہ زنا کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، تو جب تک یہ افعال صادر نہ ہو، دنیا اور آخرت پر اس کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ گناہ کا صدور نیت صحیح ہونے کی باوجود کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو، تو اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ جیسے دو شخص تلواریں لے کر کے بھیڑے، پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آخرت میں دونوں ہی قاتل ٹھہریں گے، کیونکہ جو مارا گیا وہ مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے بھائی کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے وہ مار نہ سکا، خود مر گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قاتل لکھا جائے گا۔ وسوسہ کے متعلق اس مختصر توضیح کے بعد اب آیت کریمہ سمجھیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملک ہے، ما جو چیزیں، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو چیزیں یعنی جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر ظاہر کرو گے تم سب، ما جو چیزیں، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ یا چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم حساب لیں گے تم سب سے، بہ اللہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، فیغفروا پس بخش دیں گے، لمن یشاء جس کو چاہیں گے، ویعذب اور سزا دیں گے، من یشاء جس کو چاہیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 284 آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہی اور معنی آیت یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، وہ عمل بھی جس کو کر گزرے ہیں اور وہ بھی جن کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی۔ اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں خیال آیا، جب تک اس کو زبان سے نہ کہا ہو یا عمل نہ کیا ہو۔ اور آیت مبارکہ میں جو کچھ مذکور ہے وہ احکام آخرت سے متعلق ہے، اس لیے جس حدیث مبارک میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کو معافی مذکور ہے، اس سے مراد وہ وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادہ کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور آیت مذکورہ میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر ان پر نہیں عمل کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا۔ کے بارے میں آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے فضل و کرم سے معاف فرماوے دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سخت فکر اور غم لاحق ہوا کہ اگر غیر اختیاری خیالات اور وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس فکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے سب کو تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل اور اطاعت کا پختہ قصد کرو اور کہو سمعنا واطعنا، ہم نے ان کو حکم کو سن لیا اور تعمیل کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے مطابق کیا۔ اس پر یہ جملہ قرآن کا نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا، آگے آئے گا انشاءاللہ، جن کا حاصل یہی کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اطمینان ہو گیا۔ آگے سورہ بقرہ کے اخیر کی 2 آیتیں مذکور ہیں۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دونوں آیتوں کے بڑے بڑے فضائل بھی مذکور ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے رات کی 2 آیتیں پڑھی تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو اسے بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی کچھ خصوصیات بھی ہیں جو انشاءاللہ ترجمے کے بعد ذکر ہوں گی۔ پہلے ترجمہ سمجھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ آمنا ایمان لایا یعنی مان لیا، الرسول رسول، بما جو کچھ، انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من سے، رب بھی اس کے رب، والمومنون اور مومن یعنی کہ جمع ہے مومن کی، کلن سب، ہر کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، وکتبہ اور اس کی کتابیں، ورسلہ اور اس کے رسول، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے ہیں، بین درمیان، احد کسی ایک، من رسولہ اس کے رسول کے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہیں لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو توجہ سے سن لیا اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول کی دوسری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ نفسن کسی کو الا مگر وسعها اس کی گنجائش لہا اس کے لیے ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا وعلیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے کمایا ربنا اے ہمارے پروردگار ہمارے رب لا تواخذنا تو ہماری پکڑ مت فرما ان اگر نسینا ہم بھول جائیں او یا اخطانا ہم چوکیں ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تحمل ڈال دیں علینا ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا اللہ پر الذین جو لوگ من قبلنا ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تحملنا ہم سے اٹھوا ما جو کچھ لا طاقت نہیں طاقت لنا ہم کو بھی اس کی وعفو اور درگزر کر یعنی معاف کر تو انا ہم سے وغفر لنا اور بخش دے تو ہم کو ورحمنا اور رحم کر تو ہم پر انتا تو مولانا ہمارا مولا آقا ہے فانصرنا پس مدد کر ہماری علی پر القومی قوم الکافرین کافر جمع کفر۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری یعنی بوجھ نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے اور نقصان بھی اسی سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے اور ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں، اسی لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری نصرت عطا فرما۔ مذکورہ دونوں آیتوں کے فضائل مختصراً اوپر گزر چکے ہیں، اب ان کی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالیں۔ ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اکثر احکام شرعیہ میں اجمالاً اور تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات وغیرہ۔ آخری دو آیتوں میں پہلی آیت میں اطاعت شعار مومنین کی تعریف کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر لبیک کہا اور تعمیل کے تیار ہو گئے، اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا جو ان دونوں آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل اور رحمت و بے حساب کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار اور ارادہ سے جو کوئی عمل اور اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا، اگر اختیاری وسوسہ اور بھول چک اس میں داخل نہیں تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے، ان کے عموم سے سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر بھی کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ کرام یہ سن کر گھبرا اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا ہوگا، اگر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا، اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کی صحیح مراد معلوم تھی نہیں، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہیں فرمایا بلکہ وحی کا انتظار کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا یہ کام نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل کرے، تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہنا سمینا و اطعنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وساوس سے تو بچنا سخت دشوار ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی
اور دوسری میں اس آیت کی اصل تفسیر بتلائی گئی جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اشتباہ پیش آیا تھا، جس میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے لفظ رسول فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تشریف کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا والمومنون، یعنی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان اور اعتقاد ہے، اسی طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے۔ اور جو طرز بیان اس جملہ میں اختیار فرمایا کہ پہلے پورا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا، اس کے بعد مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد ایمان مجمل کی تفصیل بتلائی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین میں شریک تھا کہ وہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے موجود اور ایک ہونے پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر اور فرشتوں کے موجود ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور سب رسولوں کے سچے ہونے کے بعد۔ اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین پچھلی امت کی طرح ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں کہ بعض کو نبی مانے بعض کو نہیں مانے، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا مگر خاتم الانبیاء علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ اس امت کی یہ تعریف فرمائی گئی کہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر ان کی تعریف کی گئی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زبان سے کہا تھا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور آخر میں جو یہ فرمایا گیا کہ پروردگار ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہیں ڈالیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر ڈالا گیا، تو اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہیں بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو، اور مراد یہ کہ دنیا میں ہم عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا۔ یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بلا استحقاق اور طلب کی نعمتوں کے عطا فرمانے کا شکر گزار بنائے، اپنے نازل کردہ تمام احکامات پر وہ اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ بقرہ اپنے ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور باقی صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی کہنے اور عمل کرنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔